تکوینی نظام میں اب خلافت کا زمانہ ختم ہو چکا تھا. الخلافت بعدی 30 سنہ، تو 29.5 سال حضرت علی تک اور 6 مہینے حضرت امام حسن تک، 30 برس. ثم یکون ملکا ورحمہ، ثم یکون ملکا عضوضا. تو آپ نے فرمایا میرے بعد خلافت 30 سال ہے، پھر بادشاہت ہوگی رحمت والی، حضرت معاویہ کی بادشاہت کی طرف اشارہ، اور پھر اس کے بعد ملک ہوگا کتے کی طرح کاٹ کھانے والا. بادشاہت صحابہ میں کسی کا بادشاہ ہونا بھی ضروری تھا، بہت ضروری تھا. کیوں؟ کہ بعد میں آنے والی جو بادشاہ ہیں اگر وہ کسی کو نمونہ بنا کے چلنا چاہیں تو صحابی کا نجوم کے لحاظ سے وہ عمر عثمان کا اتباع تو نہیں کر سکتے تھے. بڑی پرانی بات یاد آئی جو میں نے کہا، اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. مامون رشید جب خلیفہ بنا تو اس نے کہا ابو بکر خلافت کیسے کرتے تھے؟ ہم نے کہا ایسے، کہا یہ تو میرے بس میں نہیں. کہا عمر کیسے کرتے تھے؟ کہا ایسے کرتے تھے. کہا یہ بھی میرے بس میں نہیں. کہا عثمان کیسے کرتے تھے؟ کہا یہ کرتے تھے. کہا بابا یہ بھی میں نہیں کر سکتا. علی کیسے کرتے تھے؟ کہا ایسے کرتے تھے. کہا بابا یہ بھی میرے بس میں نہیں. پھر کہنے لگا معاویہ کیسے کرتے تھے؟ کہا وہ ایسے کرتے تھے. کہا یہ تو میں بھی کر لوں گا. تو کسی صحابی کا بادشاہ ہونا بھی ضروری تھا کہ اگر کوئی بادشاہ اللہ کو راضی کرنا چاہے تو ایک نمونہ موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت کی ابتدا صحابہ سے کروائی اور انتخاب اس شخص کا فرمایا جو شرافت میں بنو ہاشم کے بعد ان کا نمبر تھا، بنو امیہ. ایک دوسرا اس شخص کا انتخاب فرمایا جو 19 برس پہلے حکومت کا تجربہ حاصل کر چکا تھا. یزید بن ابی سفیان کو حضرت عمر نے گورنر بنایا شام کا، ان کا انتقال ہو گیا تو حضرت عمر نے حضرت معاویہ کو گورنر بنایا. ان کے بھائی، یہ دونوں بھائی تھے، ماں الگ تھی، دونوں بھائی تھے. تو یزید بن ابی سفیان کے مرنے پر عمر رضی اللہ عنہ نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنایا ملک شام کا. ابو سفیان نے پوچھا، چونکہ ان کے بیٹے پہلے تھے، حضرت عمر سے پوچھا کہ امیر المومنین کس کو پھر امیر بنایا ہے شام کا؟ تو انہوں نے کہا تیرے بیٹے معاویہ کا. جزاک اللہ خیراً وصلت الرحم، اللہ تیرا بھلا کرے، تو نے صلہ رحمی کی ہے. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو انہوں نے ان کو مسلسل 12 سال امیر بنا کے رکھا. اور 6 سال پہلے وہ حضرت عمر کے زمانے میں امیر بن چکے تھے تو ان کو حکومت کا تجربہ تھا کہ حکومت چلانی کیسے. حکومت کو چلانے کا خاندانی طور پر بھی بیج تھا اندر، اور عملی طور پر بھی 18 برس انہوں نے حکومت کر لی تھی اور خلافت ختم ہو رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو حکومت عطا فرمائی جو حکومت بادشاہت کے لائق تھا اور اس کے قابل تھا. آپ نہج البلاغہ میں مولا علی کے وہ مکتوبات اور خطوط پڑھے جو دونوں اطراف سے ہوئے. جب علی کو کہا گیا کہ اے علی آپ واپس پلٹ جائیں، میرے پاس اتنے جاہل موجود ہیں جو میرے کہنے پہ بدھ کو بھی جمعہ پڑھ لیتے ہیں.
یہ سچ اور یہ حقیقت ہے، یہ اسلام کی میں تاریخ کے حقائق آپ کے سامنے خدا کی قسم اتنی بدبودار ہے مسلمانوں کی تاریخ، بے شک بے شک، شرم آتی ہے کسی غیر مسلم کے سامنے پڑھتے ہوئے۔ بے شک بے شک۔ میں آپ کو ہسٹری کا ایک واقعہ سنا دوں کہ شام میں اسلام کی کیا حالت تھی، شام کیا بن گیا تھا اسلام کے لیے، کیوں ضرورت محسوس ہوئی تھی امام حسن علیہ السلام کو یہ کام کرنے کی، شام میں اسلام کا کیا حالت اور کیا درگت بنائی جا رہی تھی۔ لے سنیے گا، ایک شخص مدینے کا اسلام پہنچا، شام پہنچا تو وہ تجارت کی غرض سے گیا۔ وہ جب گیا تو اس نے دیکھا کہ مسجد سے اذان کی آواز ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ، یشہد ان محمد رسول اللہ، یعنی کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے، یہ گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کا رسول ہے۔ وہ شخص پریشان ہو گیا، اس نے کہا ہے اذان نبی کی اور شام میں بدلی ہوئی ہے۔ وہ جلدی سے مسجد کی طرف دوڑا تاکہ مؤذن سے جا کے پوچھے کہ تو نے یہ اذان کیوں دی۔ میں تاریخ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اس منبر سے ہسٹری اس لیے نہیں پڑھی گئی کہ وہ ہسٹری اس لائق ہی نہیں ہے کہ اسے پاکیزہ منبر پہ پڑھا جائے، لیکن آپ کتب بینی، آپ مطالعہ کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آل محمد کو کس دور کے کن مشکلات کا سامنا۔ تو جو ہے صاحبہ جب وہ پہنچا تو مؤذن اذان دے چکا تھا اور نماز ہو رہی تھی، اور جو پیش نماز پڑھا رہا تھا اس کا ایک ٹانگ مسلح پہ تھی، ایک مسلح سے نیچے تھی، اور وہ نماز پڑھا رہا تھا۔ وہ شخص پریشان ہو گیا کہ اذان بھی بدل گئی، طریقہ نماز بھی بدل گیا۔ وہ دوڑا، اس نے کہا میں جا کے قاضی شرعی کے پاس جاتا ہوں، اسے جا کے شکایت کرتا ہوں کہ تمہارے شام میں غلط اذان اور غلط نماز پڑھائی جا رہی۔ جب وہ پہنچا تو اس نے دیکھا جو جج تھا، قاضی اسلام میں جج کو کہتے، جسٹس کو کہتے، جب وہ پہنچا تو قاضی کی حالت کیا تھی، تاریخ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ تاریخ پڑھ رہا ہوں۔ جب وہ پہنچا تو اس کے سامنے قاضی کے قرآن کھلا ہوا ہے اور ساتھ شراب کا جام پڑا ہوا ہے، اور وہ شراب کا جام پی کے کہتا ہے کہ میں قسم دیتا ہوں یہ شراب ہے۔ اس شخص نے سر پکڑ لیا، یا مولا یہ کیا، عزت قرآن، عزت نماز، عزت اسلام کہاں چلا گیا؟ اس نے کسی سے پوچھا یہاں پہ سب سے بڑا مفتی کون ہے، میں فتویٰ لوں کہ شام میں کفر ہے۔ جب وہ پہنچا تو پتا چلا کہ مفتی صاحب تو ایک جنازہ پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں۔ وہ جلدی سے جنازے کے پیچھے دوڑا تو اس نے دیکھا کہ ایک زندہ شخص کو چارپائی کے ساتھ رسیوں سے باندھا ہوا ہے، اسے قبرستان میں لے جا کے دفن کر دیا گیا جنازہ پڑھانے کے بعد۔ ابھی مفتی قبرستان سے نہ نکلا، یا اس شخص نے یوں ہاتھ پکڑا، اس نے کہا رک یہیں پہ، اتنا نا انصافی اسلام کے ساتھ، کون سا دین ہے تمہارا؟ اس نے کہا مدینے والے محمد کا۔ کون سے مدینے والے محمد کی بات کرتے ہو؟ تمہاری اذان سنی غلط، تمہاری نماز دیکھی غلط، تمہارا قاضی شرعی حرام کر رہا تھا، اور تو زندہ کا جنازہ پڑھا کے آئے۔ اب دیکھنا کتنے جاہل اور کتنے سازشی عناصر شام میں رہتے تھے۔ اس نے کہا رک، کون سے دین کی تو بات کرتا ہے؟ ہاں میں تجھے دلیل دوں۔ ہماری مسجد کا مؤذن جو تھا وہ آج چھٹی پہ تھا، ہم نے اپنے محلے کے ایک عیسائی سے اذان دلوائی تھی آج، اور وہ عیسائی کہہ رہا تھا کہ میں کہتا ہوں اللہ ایک ہے، یہ کہتے ہیں کہ محمد اللہ کا رسول، یہ کہتے ہیں۔ جو نماز پڑھا رہا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ وقت نماز ہو گیا اور اسے جلدی سے بلایا گیا، اس کے بدن کا کچھ حصہ ناپاک تھا، کچھ پاک تھا، جو پاک تھا اس نے اسے مصلی پہ رکھا۔ اس نے کہا قاضی شرعی کیا کر رہا تھا؟ اس نے کہا اس کے پاس مسئلہ آیا تھا کہ کہیں سے کسی شخص کے پاس شراب کی بوتل نکلی اور وہ کہہ رہا تھا یہ شراب نہیں یہ دوا ہے، تو قاضی اسے پی کے بتا رہا تھا کہ یہ شراب ہے یہ دوا ہے۔ اس نے کہا پھر تو نے زندہ کا جنازہ کیسے پڑھا دیا؟ اس نے کہا 40 لوگوں نے گواہی دی تھی یہ مر گیا ہے۔
میں 40 لوگوں کی گواہی دیکھتا یا اس ایک کی گواہی دیکھتا؟ سمجھ گئے کیا تھا شام میں اسلام؟ شام میں سازشیں اتنی ہو گئیں آل محمد کے خلاف کہ جب علی امیر المومنین مسجد کوفہ میں شہید ہوئے تو شام سے نعرہ بلند ہوا کہ علی مسجد میں کیا کر رہے تھے؟ علی تو نماز پڑھتے ہی نہیں تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، علی تو نماز کو مانتے ہی نہیں تھے۔ یہ ساری شورش شام میں ہوئی تھی۔ میں فضائل پڑھ رہا ہوں، جذبات پہ قابو رکھیے گا۔ اس شورش کو سامنے رکھ کے پھر جانیے گا کہ زینب شام کیوں گئی تھی، کہ جو کام کسی دور کی حجت کی تلوار سے نہیں ہوا، زینب نے خطبے کی دھار سے کیا۔ میں دلیل دینے لگا ہوں، میں انوکھے طریقے سے اور سیدہ سے عطا مانگ کے گفتگو کرنے کا عادی ہوں۔ بی بی زینب شام میں کس کی جرت تھی وہ علی کی بیٹی کو مجبور کر کے بٹھاتا؟ مرضی سے بیٹھی اس لیے تھی، اس ٹائم تک نہیں اٹھی جب تک شام کی دیواروں سے بغض آل محمد کے دھبوں کو نہیں توڑی۔